حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے کہ یہ شخص یعنی یزید ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا ہے اور شراب پیتا اور نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبے کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا، لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن سفیان تھا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسور تھا اور وہ شام کے قلبیہ قبیلے کی مسیح خاتون تھی، عیسائی خاتون تھی۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور ایک عیسائی داعیہ نے اس کی پرورش کی، اس لیے اسے نصرانی طریقے سے پرورش کیا گیا۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ نے یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری اسلامی حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلوار کی زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشینی ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا اس سے باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروش نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام تبریز نے نقل کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے ہیں کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کے مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے تحاشا ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ اکرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کی عزت پامال کی اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اپنی عمارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجینی پھینکے، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ الرسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا اور 300 نوجوان خواتین کی آبروریزی کروائی۔ مکہ مکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا۔ کعبے کا غلاف جل اٹھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دنبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ تاریخ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی
اور مسجد نبی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے۔ منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا تو اس کو کہا کہ 3 دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ مسجد نبی میں منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے اور وہ منبر رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں، میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب کا عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ جب پھر نماز کا وقت آیا تو گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ سبحان اللہ۔ 3 دن تک مسجد نبی کے اندر گھوڑے بندھے رہے اور مدینے کی حرمت پامال کی گئی۔ بقول اسیران کربلا، یزید کی حکومت کے اب گنتی کے چند دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایت ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین اور کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن و تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکے پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفایاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ شہادت حسین کے 3 سال بعد 39 سال کی عمر میں یزید ملعون واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق اسے مقام حورین میں دفن کیا گیا، اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید اور عمومی حاکم کے قبر کو پھر سے کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے 22 عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ بس اتنا پتہ ہے کہ کسی کچرے کے نیچے اس کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا اور امام حسین کا نام باقی ہے، آپ کا ذکر بھی باقی ہے، آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔